پانی دینے پنکھے تو چل رہے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم وبه نستعین والصلاة والسلام علی رسول الامین وعلى آلہ واصحابہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا اما بعد. قال اللہ عز وجل فی کلامہ العظیم ان اللہ يحب التوابین ويحب المتطہرین. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم الطهور شطر الإيمان. عزیزان گرامی، عبادات کی بنیاد طہارت ہے. الطہارت ہی اساس العبادہ. عبادت کی بنیاد، اس کا فاؤنڈیشن وہ طہارت، پاکیزگی. دوسرے الفاظ میں یہ کہیے کہ عبادت کے لیے طہارت، پاکیزگی یہ شرط اول ہے، پہلی شرط ہے. شرائط کہتے ہیں نماز کی شرائط. ایسی اکثر عبادتیں ہیں جس کے لیے طہارت اور پاکیزگی شرط ہے. اور ان پاکیزہ رہنے والے لوگوں کے بارے میں اللہ کہہ رہے ہیں کلام الہی میں ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین. بے شک اللہ تعالی محبت فرماتے ہیں یحب التوابین، بہت زیادہ توبہ کرنے والوں سے، ویحب المتطہرین، اور بہت زیادہ پاکیزگی اختیار کرنے والوں یا پاکیزہ رہنے والوں سے محبت رکھنا. اب یہاں اس میں دو چیزیں آج تمہیداً میں گفتگو کر رہا ہوں. ایک تو توبہ کرنے والوں کو اللہ چاہ رہے ہیں، محبت کر رہے ہیں، اور دوسرا جو پاکیزہ ہیں ان سے بھی اللہ محبت کر رہے ہیں. ظاہر میں ایک توبہ ہے اور ایک طرف طہارت ہے، تو ظاہر میں میل نظر نہیں آتا ہے. توبہ ایک الگ چیز ہے اور پاک رہنا الگ چیز ہے. یہ ظاہر میں ہمیں نظر آ رہا ہے، لیکن حقیقت میں یہ دونوں چیزیں ایک دوسرے کے لیے لازم و ملزوم ہیں. اگر کوئی چاہے کہ میرا ظاہر بھی اور باطن بھی پورا کے پورا پاکیزہ ہو جائے تو اس کے لیے یہ دونوں چیزیں ہیں. ظاہر کی گندگی کے لیے بھی آدمی بے وضو ہو گیا، وضو کر لیا، بے غسل ہو گیا، غسل کر لیا، یہ ظاہری پاکیزگی. اور توبہ یہ باطنی پاکیزگی. ظاہر میں جسم پر کوئی گندگی لگی اس کو دھو لیا بندے نے، پاک کر لیا اپنے جسم کو، تو ظاہر میں جسم پاکیزہ ہو گیا. یہ گندگی لگی تھی تو اس کو دھو لیا. اب وہ اندر میں کون سی گندگی ہے جس کی وجہ سے توبہ، جو گناہوں کی گندگی ہے، شرک اور کفر کی گندگی ہے. جب آدمی شرک و کفر سے، غلط عقائد سے، غلط نظریات سے توبہ کرتا ہے، گناہوں سے توبہ کرتا ہے، تو اس کا باطن پاکیزہ ہوتا ہے. کیا پاکیزہ ہوتا ہے؟ اس کی ظاہری ایک دلیل دیتا ہوں. جب ہم وضو کرتے ہیں تو وضو مکمل کرنے کے بعد میں ہم کچھ پڑھتے ہیں. اکثر لوگ پڑھتے ہیں ماشاءاللہ سے. کیا کہتے ہیں؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ
وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ۔ اس کے بعد کہتے ہیں اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین۔ اب اس میں تین چیزیں ہیں۔ کتنی چیزیں؟ تین چیزیں۔ سب سے پہلے بندہ کلمہ شہادت پڑھ رہا ہے، اللہ کے معبود ہونے کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رسول ہونے کی کیا کر رہا ہے؟ گواہی دے۔ اس میں کیا ہے؟ کفر سے، شرک سے، غلط عقیدے سے بندہ اپنے باطن کو، اپنے دل کو پاکیزہ کرنا۔ اس نے معبود مان لیا اللہ کو، اللہ کے معبود ہونے کی گواہی دینا، یعنی عقیدہ صحیح ہو رہا ہے، اس کا نظریہ۔ ورنہ لوگ بہت ساروں کو معبود مانتے ہیں، اس نے سب کو چھوڑا اور پھر جس راستے سے اللہ تک بندہ پہنچا ہے وہ کون سا راستہ؟ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم والا راستہ، اس کی بھی گواہی دینا ہے۔ اب یہ ایمان کی صحیح عقیدے کی تکمیل ہو رہی ہے، اور غلط عقیدے سے یہ پہلی حکمت۔ ایسی بہت ساری حکمتیں، لیکن میں نے مختصراً بہت ہی آسان انداز میں اس بات کو آپ کے سامنے پیش کی، یہ سمجھنے والی چیز ہے۔ لیکن یہ میں جو کہہ رہا ہوں ایسے صرف ایک مرتبہ کان سے سن کر چھوڑ نہیں دینا، اس کو یاد رکھنا ہے، کیونکہ ہمارے عقیدے کی درستگی کب تک ضروری ہے؟ جب تک ہمارا خاتمہ صحیح عقیدے پر، ایمان پر نہیں ہو جاتا۔ اب اگر اس اعتقاد کے ساتھ بندہ جب گواہی دے گا تو دل کی کیفیت کیا بنے گی؟ میں کیا کہہ رہا ہوں، مزہ آئے گا اس کو، ایمانی حلاوت کا بندہ محسوس کرے گا، اس کا مزہ۔ اب آگے کیا کہہ رہے ہیں؟ اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین۔ اے اللہ مجھ کو بہت زیادہ توبہ کرنے والوں میں سے اور بہت زیادہ پاکیزہ رہنے والوں میں سے بنا دیجیے۔ اب پھر وہی مسئلہ آ رہا ہے کہ ابھی تو بندے نے وضو کیا ہے، ابھی تو وضو کیا، اب تو پاک ہو گیا، تو اور کیا چیز مانگی جا رہی ہے اللہ سے؟ یہ پاک ہو گیا، وضو کر لیا اس نے، پھر بھی دعا کر رہا ہے اللہ سے۔ کہا کہ اے اللہ، یہ اس بات کا گویا کہ اظہار ہے، اے اللہ میرے بس میں اتنا تھا کہ میں نے ظاہری پاکیزگی حاصل کر لی، لیکن باطن کا بدلنا، دل کا پاکیزہ بنانا، اس کے لیے بھی کوشش کی اپنے بس بھر، کہ زبان سے اس نے اقرار کر لیا، اللہ سے توبہ کرنا۔ تو یہ کیوں کہا جا رہا ہے کہ باطن بھی میرا پاکیزہ ہو جائے؟ وہ کس کے اختیار میں ہے؟ اب دیکھو آپ علیہ السلام کی ایک مسنون دعا ہے، لیکن کتنی حکمت چھپی ہوئی ہے۔ جب آدمی کوشش کرتا ہے نا صحیح طریقے سے، اور نسبتیں اور کنیکشن صحیح ہوتا ہے، تو اللہ پھر یہ چیزیں اس کو سجھائی دیتے ہیں، اس کو سمجھاتے ہیں یہ چیز۔ تو بندہ یوں ہی پڑھ رہا ہے، ایک ایک دعا کی، ایک ایک عمل کی، ایک ایک سنت کی ایسی حکمتیں ہیں کہ بندے کا ایمان جو ہے تر و تازہ ہو جاتا ہے، محسوس ہوتا ہے اس کو دیکھ۔ اب آپ ایمانداری سے، میں تو نالائق بندہ ہوں، لیکن جو باتیں میں نے کی وہ تو صحیح، آپ کو کچھ خوشی محسوس ہو رہی، اچھا لگ رہا ہے، زبردستی مجھ کو دیکھ کر مت کہیے۔ اگر واقعی میں آپ کو اچھا لگا، اچھی باتیں اچھے لگنا چاہیے، نہیں تو سوال پیدا ہوگا، کیا پیدا ہوگا؟ تو طہارت اور پاکیزگی یہ عبادات کی بنیاد ہے، اللہ کی محبت کا سبب ہے، اللہ اس سے محبت فرماتے ہیں، لیکن ہمیں کامل پاکیزگی اختیار کرنا ہے، ظاہری بھی اور باطنی بھی۔ باطنی پاکیزگی خانقاہیت کے اندر ہوتی ہے، کل مجلس ہوئی نا، وہ کہاں ہوں گی؟ وہ خانقاہیت کی لائن۔
اور ظاہری پاکیزگی وہ مسائل کے ذریعے سے، اہل علموں کے پاس مسائل سیکھنے سے، سمجھنے سے وہ پاکیزگی بھی حاصل ہے۔ اب دونوں ضروری ہے نہیں، کچھ دن اگر ایسے گزر جائے نا ہمارے پاس لوگوں کی کارگزاریاں ہیں، وہ روتے ہیں کہ ہماری زندگی ادھر ادھر ضائع ہو گئی، ہماری زندگی ادھر ادھر ضائع ہو گئی۔ ایسا لگ رہا ہے کہ ابھی صحیح چیز کی شروعات ہوئی۔ ایک صاحب ہے یہاں پر، وہ تو چلے گئے، انتقال ہو گیا، اللہ ان کی مغفرت فرمائے۔ ایک مرتبہ میرے پاس آئے مختار صاحب، رمضان میں جن کا انتقال ہوا۔ میرے یعنی چہرے پڑھنے کے اعتبار سے، میرے آبزرویشن کے اعتبار سے، وہ جس علاقے سے تھے وہ سنتوں کے خلاف والا علاقہ۔ ایک مرتبہ مجھ سے آ کر کہنے لگے کہ میں نے زندگی میں بہت لوگوں کو سنا ہے، میں میری تعریف نہیں کر رہا ہوں، میں حق باتوں کی تعریف کر رہا ہوں، تاکہ زندگی میں میں نے بہت سارے لوگوں کو سنا ہے، مجھے کہیں تشفی نہیں ہوئی۔ میں یہاں پر ایک سال بھی نہیں گزر، رمضان سے رمضان ان کی بس سال بھر کی مدت ہے، اس میں بھی سفر وغیرہ ادھر ادھر، کتنے جمعہ میں شریک ہوں۔ کہا کہ دل میرا اتنا مطمئن اور خوش ہو جاتا ہے ان چیزوں کو جب سنتا ہوں، یہ باریک باریک مسئلہ جس کو ہم نے زندگی میں کبھی سنا، ابھی یہ حکمت آپ بتائیے ایمانداری سے کتنے لوگوں نے سنی تھی؟ خود سوچے، مجھ کو بولیے نا، احساس کیجیے۔ یہ دعا جو ہے برسوں سے پڑھ رہے ہیں، لیکن کتنی کام کی چیز ہے۔ اس لیے ارادے عزائم کریں، میں زیادہ وقت تو نہیں لوں گا، یہ تمہیداً میں نے گفتگو کی ہے، اگر یہ پسند آ جائیں اللہ کو، اللہ کے حبیب کے دربار میں اس کو قبولیت مل جائے تو انشاءاللہ یہ سلسلہ چلے۔ آج چند لوگ بیٹھے ہیں، اچھا وہ بھی میں نے جو 2-4 لوگ میرے پاس پڑھتے ہیں ان سے میں نے تذکرہ کیا تھا، اور پہلے ذہن میں یہی تھا کہ بس وہ 2-4 لوگ، لیکن بعد میں پھر یہ بھی آیا کہ سب کے سامنے ہو جائے۔ وکیل صاحب بھی کہنے لگے کہ سب کے پاس ہو جائیں تو اچھا ہے، سب کا فائدہ ہوگا۔ تو کبھی دل کہتا تھا کرو کرو نہ کرو، لوگ بیزی ہوتے ہیں، لائف بیزی ہے، لوگ اس کو برداشت کر پائیں گے نہیں پائیں گے۔ شیطان جو ہے نا نیک کام میں، وہ ہماری بھی ہمتیں بہت پست ہوتی ہیں۔ میں 2-3 سال سے تفسیر کا کہہ رہا ہے، آج تک شروع نہیں، لیکن آج میں نے آگے پیچھے کرتے، ابھی بھی تذبذب میں تھا، لیکن پھر میں نے اعلان کر دیا۔ حضرت مریض ہے لیکن خاص پچھلے ہفتے میں بھی آئے تھے، وہ نہیں شروع کر پایا، پھر اس ہفتے ابھی مغرب کے بعد کہہ کر گئے۔ میں کہا کہ اب تو ایک بندہ بھی اگر مخلص مل جائے تو کافی ہے، باقی جتنے فائدہ اٹھائیں گے اس میں میرا بھی فائدہ ہے، آخرت کے اعتبار سے آپ کا بھی فائدہ ہے۔ اگر اچھا لگا ہے، ایسا لگتا ہے آپ کو کہ یہ فائدے کی چیز ہے، تو آئندہ ہفتے خود بیٹھیں، دوسروں کو بٹھائیں، سمجھائیں۔ رہا مسئلہ یہ کہ لوگ سمجھتے ہیں ہم یہ جو ریکارڈنگ کر رہے ہیں یہ چینل چلانے کے لیے کر رہے ہیں، اس کا جواب میں ابھی نہیں دوں گا، سال بھر مجھ کو سننا، اس کے بعد میں جواب دوں، آپ خود دینا جواب۔ ایک باپ اور بیٹے کے آپس میں جھگڑے ہو گئے، بیٹے نے مجھ سے جو ہے فون پر بات کیا کہ اگر کوئی بندہ گالی دیتا ہے اور یہ کرتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ باپ جو ہے وہ اولاد کے کو گالی دے سکتا ہے، ایسا قرآن نہیں۔ تو میں نے کہا کہ ان سے کہیے جو بھی ہے، پہلے بتایا نہیں اس نے، لیکن مسئلہ بتانے کے بعد میں بھی بدلتا نہیں، اپنا ہو پڑھایا، تیر ایک مرتبہ نکل گیا تو وہ تو لگتا ہی۔ اس نے کہا کہ میں نے اس سے کہا کہ اگر انہوں نے ایسا کہا ہے کہ قرآن میں ایسا ہے کہ باپ اپنے اولاد کو گالی دے سکتا ہے، تو ان سے کہیے کلمہ پڑھو پھر سے، اگر شادی شدہ ہے تو نکاح بھی ڈبل سے پڑھاؤ اور مہر دے کر پڑھانا، بھلے میں پڑھا دوں، میری بھی فیس رہے گی۔
سب نہیں چھوڑ رہے، میں کیسے چھوڑوں؟ اور یہاں سے نئی زندگی ہوگی، جتنے پچھلے نیک اعمال ہوئے سب ختم ہو گئے۔ جو قرآن سے جس چیز کا، غلط چیز کا کو حوالہ دے تو اس کا ایمان کیسے؟ ہم فتویٰ نہیں دے رہے ہیں، لیکن یہ اصولی چیز۔ پھر بعد میں وہ تو چلا گیا کہیں یا تھا رہے، پھر باپ کا فون آیا بیٹے کے نمبر سے، کہا کہ وہ جو کہہ رہے تھے میں تھرڈ پرسن، وہ میں تھا اس میں سیکنڈ ہی پرسن۔ وہ شناسا لوگ، تو پھر انہوں نے کہا کہ میں ایسا نہیں ہوں، میں نے یہ نہیں کہا کہ قرآن میں ایسا ہے، اب میں یہ لفظ کہتا ہوں، میں حرام خور کہتا ہوں۔ تو حرام خور اس کو کہتے ہیں جو حرام کھاتا ہے۔ اب جو بالکل نازک مزاج ہوتے ہیں وہ اس کو بھی بڑی سخت گالی سمجھتے ہیں، اور بھی بہت ساری چیزیں بات چیت کہ آپ ان کو سمجھائیے، سب چیزیں ادھر اس کو بھی سمجھانا ہے، اس کو بھی سمجھانا ہے، بیٹے کو بھی سنبھالنا، باپ کو بھی سنبھالنا، دادا پردادا تو ان کو بھی ہم ہی سنبھالنا، نواسے پوترے ہیں تو اس کی ذمہ داری بھی ہمارے اوپر ہے۔ اور اسی اتنا ہی نہیں، مکتب میں آنے والے بچوں کو پیشاب بھی صاف کرنا، ان کو ناڑی باندھنا سکھانا، وہ بھی ہماری ذمہ داری۔ باپ صرف اتنا کریں گے، اگر مولانا نے مارے تو جھگڑا کرنے آئیں گے بس، خیر یہ الگ چیز ہے۔ تو اب سمجھیے کہ مسائل کتنے ضروری ہیں۔ اگر مسائل معلوم ہو تو بندہ قرآن حدیث کے بارے میں کوئی زبان کھولنا بھی وہ سوچے گا، وہ جو وش کرنے سے پہلے سے تو کتنا ضروری، ایمان چلا جاتا آدمی کا، ساری زندگی بھر کے اعمال نیکیاں سب ضائع۔ اب سمجھ ہے اور کچھ پتہ چلا، وہ بھی جلدی اوپن نہیں ہوتی وہ چیز، لوگ بتاتے نہیں، طلاق ہو جاتی بتاتے نہیں، ایمان چلا گیا بتاتے نہیں، ڈرتے، عزت کو بندہ ڈرتا ہے، لیکن آخرت تو برباد ہو جاتی ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ اس خیر کی چیز کو پائے تکمیل تک پہنچائے، آپ کے لیے بھی، میرے لیے بھی، اور دیگر احباب جو بھی ہے اس علاقے کے اندر، اللہ ان کو بھی فیضیاب ہونے کی، بلکہ یہ ریکارڈ ہو رہا ہے تو ساری دنیا میں یہ چیز پہنچے گی۔ کچھ مذاق میں نے نازیبا ہے وہ تو میں کٹ کر دیتا ہوں، اس میں سے اڑا دیتا ہوں، لیکن شاید یہ پتہ نہیں اس کی ترتیب نہیں، یہ ریکارڈنگ تو ہو جاتی ہے، اس میں سے میں ایڈجسٹ کرتا ہوں۔ پہلے میں پہلا بیان میں نے جانچ کرتا ہوں کہ کوئی نامناسب لفظ یا غیر شرعی لفظ نکلا ہے، وہ چلا جائے گا تو ہمیشہ ویسے ہی نہیں، میں اس کو چھاٹتا ہوں۔ لیکن یہ ویڈیو کا سسٹم نہیں معلوم، کوئی بندہ ہے اس میں چھٹائی کے لیے تو وہ کرتی ہے۔ میں نے جو کچھ چیزیں کہی ہیں یہ نامناسب، جو نہیں جانا چاہیے، آپ کی نوعیت کے اعتبار سے میں نے کی، سب کی نوعیت الگ ہے، تو انشاءاللہ جو ہے سلسلہ چلیں گے، اللہ دعا فرمائیں گے، اللہ اس کو آسان فرمائے، اور اس کو تا قیامت جو ہے سلسلے کو بندے تو چلے جائیں گے لیکن سلسلہ چلتا رہے گا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ، سبحان اللہ۔